محمد بارک وسلم وصلی علیہ. حمد و صلات کے بعد جناب محبوب محترم حضرت علامہ مولانا نور الہادی نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فاضل نوجوان اب علامہ علی حسین نعیمی، علی حسین اشرفی زیدہ بردو، اور ہمارے امام صاحب جو ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، فاضل ہیں، نوجوان عالم ہیں، بہترین مدرس ہیں، یہ سب ماشاءاللہ اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، اور آپ بزرگ جوان بزرگ سب اس ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. کہ جو نسبت ہے نا، جس نسبت نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، یہ بہت مقبول بارگاہ رسالت اور مقبول بارگاہ الوہیت، یہ وہ نسبت ہے جس کی قبولیت اور مقبولیت میں کوئی شک نہیں. اس نسبت کا کوئی تعلق، شمع بھر بھی تعلق انسان کے کام ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ ہے اہل بیت اطہار کا تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا، خانہ اقدس کا تعلق ہے، حضور کے گھر والے. سبحان اللہ. آدمی کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، اور جب انسان کے سامنے اس کے گھر والوں کا معاملہ آتا ہے تو ہر کریم النفس، ہر مہربان اور ہر صاحب اکرام اپنے گھر والوں کی حرمت کا خیال رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، آپ سے زیادہ مہربان و فیاض اور لحاظ اور مربت والا کون؟ آپ سے زیادہ قریب کو قریب سمجھنے والا کون ہوگا؟ یہ آپ کے قریب ہیں، اور حضور سے زیادہ کوئی اپنے قریب والے کو قریب سمجھ نہیں سکتا. اس لیے قرآن نے بھی اہل قربہ فرمایا، اولو القربہ، اور اہل بیت کا نام دیا. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات پہ مہربان ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں پہ مہربان ہیں، بلکہ اتنی مہربانی اور اتنی شفقت کہ اللہ اکبر. یہ بات جب میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا سنی یا پڑھی پہلی دفعہ، تو یقین جانے جب بھی تصور سے گزرتی ہے کہ آدمی بس ایک محو حیرت ہی ہو جائے، اور استغراق کا ایک مزہ ہے. وہ کیا فرمایا آپ نے؟ ارشاد فرمایا کل مومن تقی فہو آلی، ہر متقی مومن میری آل ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیکھیں آپ مہربانیاں، کرم نوازیاں دیکھیں. قیامت تک آنے والے مومن متقی جو بھی اس راستے پہ، آپ کی ہدایت کے راستے پہ چلنے والے، ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، فرمایا فہو آلی، وہ میری آل ہے. یہ شفقت ہے، یہ عنایت ہے بہت بڑی. یہ اپنی نسبت میں لے لیا حضور نے، اپنی آل قرار دے کے. اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا؟ ہم جیسے گناہ گاروں کو حضور نے اپنی آل قرار دے دیا، ہم کس قابل ہیں؟ تو وہ جو اہل بیت ہیں، ان کی کیا بات ہے؟ جو گھر میں ہیں، ساتھ ہیں، وہ جو گودوں میں پلے ہوئے ہوں تو کیا بات ہے ان کی. جو کندھے پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، جن کے لیے عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سواری بن جاتے تھے، ایسے پیار سے کھلاتے تھے ان شہزادوں کو. ایک کندھے پہ حسن سوار ہوتے، ایک کندھے پہ حسین سوار ہوتے، ایک پہلو میں حسن ہوتے، دوسرے پہلو میں حسین ہوتے رضی اللہ عنہ. حضور ان کو چادر میں بار بار چادر پہ ایسے لے لیتے، اور اپنے وجود مبارک کے ساتھ چمٹا لیتے ان کو، اور ان سے خوب محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے. صحابہ کرام یہ سب کچھ دیکھتے تھے
کہ اللہ کے رسول کتنا پیار فرماتے ہیں ان شہزادوں سے، اور آپ ایسے کندھے پہ بٹھا کے کبھی ایک کے اس طرح اپنے چہرے پاک سے گدگدی فرماتے، کبھی دوسرے کے پیٹ پہ گدگدی فرماتے، جیسے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اور کسی نے دیکھا کہ امام حسن جو ہیں وہ سوار ہیں اور حضور سواری بنے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں گھر میں، تو کہنے والے نے کہا کہ کیا خوب سواری ہے، کیا خوب سواری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری بنے ہیں تو کیا خوب سواری ہے، نعم المرکب۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا شاندار ہے، سوار کون ہے یہ بھی تو دیکھو، صرف یہی مت دیکھنا کہ سواری کیا خوب، یہ بھی دیکھو سواروں کی بڑی شان ہے، اللہ نے ان کو میرے ساتھ جو جوڑا ہے اور میری اولاد پہ جو ان کو نسبت عطا فرمائی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ تو یہ توجہ دلائی بار بار کہ دیکھو ذرا ان کا مقام دیکھو۔ نمازوں میں آ گئے تو نمازوں میں بھی حکم یہی کہ آنے دو۔ دنیا بھر کے بچوں کے لیے کہا جاتا ہے نہیں نماز میں نہیں، باہر۔ جنبوا مساجدکم صبیانکم مجانینکم، اپنی مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے اور یہ مجنونوں سے۔ چھوٹے بچے جن کو شعور نہیں ہے وہ مسجد میں آئیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، نمازوں میں خلل ڈالیں گے، اور پھر نمازی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں، یعنی ابا کی پشت پہ بیٹھ جائیں یا امام صاحب کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں، تو کون برداشت کرے گا؟ نہ شریعت، نہ طریقت، نہ آج کا ماحول، نہ معاشرہ۔ تو لیکن ان شہزادوں کی شان دیکھو، خطبے میں دوڑے چلے آتے، نمازوں میں آتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پہ سوار ہو جاتے۔ منع نہیں کیا کر سکتے، کوئی منع نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس کے باوجود نے اجازت دے رکھی، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اصحاب دیکھتے تھے کیا شان ہے ان شہزادوں کی، پشت انور پہ سوار ہے، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، حضور سجدہ لمبا کر دیتے تھے، اللہ اللہ۔ اور پھر جب آپ اٹھتے سر انور اٹھاتے سجدہ سے، جب سر اٹھاتے تو بڑی نرمی سے آہستگی سے اتارتے، نماز میں ہی اس طرح کے ایک ہاتھ سے اتار دیتے، کیونکہ نماز میں دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، عمل کثیر ہو جاتا ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرے۔ تو آپ جب ان کو اتارتے تھے تو ایک ہاتھ سے اتارتے تھے، یہ یاد رکھیے گئی، مسئلے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ہم کوئی اور جیسے کام کر رہے ہیں، کپڑا وپڑا بھی ٹھیک کرنے لگتے ہیں اور ٹوپیاں اور ہاتھ دونوں چلا لیتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کھجانا شروع کر دیں، اس سے بچیں ذرا، نماز فاسد ہوگی، ورنہ کم سے کم مکروہ تحریمی، ہاں گنہگار ہوں، تو عمل کثیر سے نماز عام طور پہ فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے ایک ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، اگر کوئی ضرورت پڑے تو آپ ان کو ایک ہاتھ سے آہستگی سے اتار دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی تو آپ نے دونوں کو گود میں بٹھا لیا، یہ نہیں کہا کہ تم نماز میں کیوں آئے، نماز میں نہیں آنا چاہیے، نماز میں آنا ٹھیک نہیں، دائیں میں تو ان کو میں نے کہا نا الاؤ تھا، ان کی شان ہی ایسی ہے، وہ ایسے محبوب ہیں اللہ کے، وہ اس کے محبوب کے ایسے محبوب ہیں کہ ان کے لیے پیار ہی پیار ہے، ان کے لیے بس پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ آپ نے انہی کے لیے فرمایا اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اللہم احبہما فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو بھی قیامت تک ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ کیا بات ہے، ایسی محبوبیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو ہر امتی سے محبت ہے، اپنے ہر صحابی سے محبت ہے، اور تمام اہل بیت جو بھی ہیں ان سب سے محبت ہے، مگر ان شہزادوں کی محبوبیت کا مقام ہی ہو ان کی بات ہو۔ تو اس لیے اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا
اور میں نے عرض کیا کہ حضور ان دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دو. تو حضور نے پھر میرے حوالے کیا اور فرمایا جاؤ اپنی امی کے پاس چلے جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ان کو لے کے اٹھا تو ایک نور خود بخود آسمان سے نیچے آ گیا. اندھیرا تھا، روشنی ہو گئی. اس زمانے میں لائٹیں وائٹیں نہیں ہوتی تھی بھائی، اور یہ اچانک آیا نور. اور جب تک شہزادے اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئے وہ نور اسی طرح جلتا رہا، روشنی ہوتی رہی، ان کے راستے پہ روشنی جاری رہی. یہ تھا وہ ان کے لیے اہتمام. تو آپ نے بارہا فرمایا، آپ نے فرمایا یہ حسن و حسین، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور یہ بشارت فرشتے لے کر آتے تھے، فرشتے یہ بشارت لے کر آتے تھے. بار بار یہ بشارت دی گئی. آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرے یہ بیٹے جنتی جوانوں کے سردار. اور دنیا میں بھی فرما دیا ہما ریحانیہ من الدنیا، فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اللہ نے ان کو پھول کی طرح معطر کیا ہوا ہے میرے لیے، ان سے خوشبو آتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے جیسے گلاب کو سونگا جاتا ہے، جیسے خوشبو کو سونگا جاتا ہے، ایسے سونگتے تھے. ان سے خوشبو آتی تھی، جنت کی خوشبو آتی تھی. اور حدیث بات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے کہ ان کی زبان کو چوستے تھے. حضور پیار سے ان کی زبان کو اپنے منہ میں دہن شریف میں لے لیتے، چوستے، ان کے لبوں کو بوسہ دیتے. یہی تو فرمایا تھا حضرت انس نے جب ابن زیاد امام علی مقام کے سر انور کو سامنے رکھ کر ان کے لمحہ مبارکہ پر اپنی لاٹھی لگا رہا تھا تو وہ کہنے لگے او بدبخت انسان، یہ تو کس ہستی کے دہن پہ لاٹھی لگا رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے دنیا میں ہی میرے پھول ہیں. تو کتنے بدبخت لوگ تھے جن کے دل میں اتنا بھی رحم نہیں آیا، اتنا بھی خیال ان کے ذہنوں میں دلوں میں نہیں آیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان مقامات سے گزر کے آ رہے ہیں، کس گود میں یہ پل کر آ رہے ہیں، کن شفقتوں کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، کیا کیا ان کے فضائل ہیں. لیکن جناب جب مول لگ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے. ان کے لیے تو بدبختی ہوئی جنہوں نے ان ہستیوں پہ حملہ کیا، ان کو شہید کیا، انہیں ستایا، انہیں پیاس سے تڑپایا. کیسے کیسے معصوم شہزادوں کو، ننھے علی اصغر کو، جوان علی اکبر اور بیمار زین العابدین رضی اللہ عنہ کو، خود امام علی مقام کو، ان سب کو کتنا جو تنگ کیا. تو ان ظالموں کے لیے تو یہ سب ظاہر ہے کہ شقاوت و بدبختی کا سامان ہوا، مگر ان ہستیوں کے لیے ترقی درجات اور بلندی درجات کا سبب بنا. اللہ نے ان کے درجے اور بڑھا دیے. آزمائشوں سے گزار کر دنیا کے سامنے یہ رکھ دیا گیا. اور دیکھیے تاریخ گواہ ہے، اللہ کی شان تمام بڑی ہستیوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. انبیاء پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، پھر اسی طرح فرمایا ثم الامثل ثم الامثل. تو لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ بس آزمائش تھی. لوگ یہاں پر کچھ اور چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ جی مجبوری دیکھیے اور بے بسی، اور اس طرح لوگ سوچتے ہیں. اور جیسے کسی مظلوم، کسی بیچاری ذات پر، کسی بے بس ذات پر رحم کھایا جاتا ہے، ایسا کچھ تصور لاتے ہیں مسکینیت کا، مظلومیت کا. نہیں نہیں، بے شک ظلم ہوا، بے شک بہت زیادتی کی گئی، بے شک بہت ستایا گیا، تڑپایا گیا، ظلم کی انتہا کر، مگر ان کو مسکین و لاچار نہ سمجھنا. وہ اس مظلومیت میں بھی دنیا کو بہت کچھ دے گئے، وہ بظاہر اس بے بسی میں بھی دنیا کے بس کا سامان کر گئے. ان کے سفر نے
ہمیں منزلوں پہ پہنچا دیا. انہوں نے اپنا گھر بار کیا چھوڑا؟ دنیا کو جنت کا راستہ دکھا دیا ہے. وہ کیا چھوڑ کے آئے؟ مکہ مدینہ، ساری دنیا کو مکہ مدینے سے ملا دیا. کس کے لیے چھوڑا؟ کس کے لیے گھر سے نکلے؟ کس راستے میں یہ سب کچھ برداشت کیا؟ صرف حق کی خاطر، حق کی محبت میں. جس مقام و مرتبے پہ ہیں وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کیا کچھ نہ ہو جائے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کیا دعائیں نہ ہو جاتی یہاں سے بچنے کے لیے. اور ان ظالموں کے، جو یہ ظالم تھے یزیدی، ان کے ہلاک ہونے کے لیے کوئی آگے بڑھتا اور وہیں ہلاک ہوتا، جو برا دیکھتا سوچتا وہیں ہلاک ہوتا. لیکن نہیں، یہ سب آزمائش تھی. آپ نے فرمایا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. اور مولا علی جب اس وادی سے گزرے جہاں معلوم تھا کہ فرات کے اس کنارے پر میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اور یہ سارا لشکر یہاں پیاسا تڑپایا جائے گا، انہیں معلوم تھا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ اے حسین صبر، یا ابا عبداللہ الصبر الصبر، اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا. لوگوں نے کہا حضور کس کو پکار رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں. فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں حسین کا قافلہ آ کے رکے گا، اور یہاں فاطمہ کے لخت جگر کو یہاں شہید کیا جائے گا، اور میرے نور نظر کو یہیں پیاس سے تڑپا کر شہید کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا. اس لیے میں آج سے کہتا ہوں صبر، یہ صبر ہے ان کے لیے، اور وہ صبر کے مقام پر فائز ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ منظر، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کتنا مقدس معاملہ ہے یہ کیسی حرمتیں ہیں، یہ کس طرح کی قربانیاں. دیکھیں آپ، صبر و رضا، تسلیم و رضا کے ان پیکروں کا ذرا جائزہ لیں، ان ہستیوں کی سیرت کو ذرا دیکھیں، کتنی سنجیدگی، کتنا سیریس مقام ہے. مگر آج محرم کے نام پر، محرم کو منانے کے نام پر کیا کیا بنا دیا. اب کیسی کیسی رسمیں روایتیں رہ گئی. اب اس کے اندر ہمارے درمیان اسی محرم میں کیا کچھ رہ گیا ہے؟ کہاں ہے وہ سنجیدگی؟ کہاں ہے دین کے لیے وہ جذبہ؟ کہاں ہے قربانی کا سبب؟ عجیب عجیب منتیں مان رہے ہیں، عجیب عجیب نیازیں، عجیب عجیب رسمیں. دوستو، شریعت کے دائرے سے باہر نکلنے میں کوئی محبت نہیں ہے، نہ اہل بیت کی محبت، نہ صحابہ کی محبت. اہل بیت کی محبت ہو یا صحابہ کی، یہ سب کچھ شریعت کے دائرے میں ہے. یہاں ہمارے جذبات نہیں چل سکتے، ہمارے معیارات نہیں چل سکتے. یہ جو کچھ ہم نے مانا قرآن و حدیث کی روشنی میں مانا ہے، اسی لیے امت نے طے کر دیا اسی کے مطابق چلا جائے گا. مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب لوگ جذبات میں یا تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں یا بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، یا کسی سے آگے ہو جاتے ہیں کسی کے لیے اور کسی سے دور ہٹ کر پیچھے رہ جاتے ہیں. اب کچھ اس طرح کے معاملات پھنسا دیے، جیسے اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے دوری. معاذ اللہ، کیوں اصحاب سے دوری؟ کیوں؟ اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا نہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ جہالت کی وجہ سے پیدا ہو گئے جنہوں نے حسب نسب تو جانا مگر علم اور حقیقت کو نہیں سمجھا. انہوں نے کیا سمجھا کہ بھائی حسب نسب کا تقاضا یہ ہے کہ اب اصحاب میں سے ان کو مانو ان کو نہیں مانو، ان کا ذکر کرو ان کا نہیں کرو. یہ انہوں نے سمجھا کہ بھائی ہم چونکہ حسب نسب والے یا ہم جناب محبت والے، تو لہذا اب ہمیں سلیکٹیو قسم کے انداز سے چلنا ہوگا. یہ کیا جہالت ہے! ارے وہاں دیکھو کہ خود مولا علی رضی اللہ عنہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں مسلمہ انہیں بیان فرمائیں، اور فرمائے لا تفضلونی علی الشیخین، مجھے شیخین پہ فضیلت مت دینا، کیونکہ ان کا مقام سب کے نزدیک مسلم. وہاں وہ منواتے جا رہے ہیں کہ شیخین کا مقام اس سے غافل نہ ہو. اور دیکھو امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو، اہل بیت اطہار کے سرداروں میں سے سردار، دنیا کے سردار،
اماموں کے امام امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسین اس کے بڑے بھائی ہیں، ان سے افضل ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں، اور امت کی خاطر خلافت سے دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت۔ سارے جھگڑے ختم، سارے اختلاف ختم۔ اختلاف بھی کیا تھا؟ وہ اجتہاد پہ تھا، کوئی ذاتی نہیں تھا، کاروباری نہیں تھا، سیاسی نہیں تھا، اجتہاد کا معاملہ تھا، شریعت کے سمجھنے کا معاملہ، دین کے تقاضوں کا معاملہ تھا اور اس کے فہم کا مسئلہ تھا، اور کچھ نہیں۔ دونوں طرف اخلاص تھا، للہیت تھی۔ اجتہاد میں کوئی جو ہے وہ ثواب پر ہوتا ہے، یعنی سواد سے ثواب، درستگی پر، اور کوئی خطا پر ہوتا ہے، مگر کوئی باطل نہیں ہو جاتا، کوئی باطل نہیں، کوئی دین سے باہر نہیں نکل جاتا، کوئی گمراہ نہیں ہو جاتا۔ اس لیے وہ خوب جانتے تھے۔ آج عجیب عجیب باتیں ہو رہی اور ایسی باتیں یعنی کہ اہل بیت اطہار کی شان کے بھی لائق نہیں وہ باتیں، کہ اوپر سے یہ کر لیا، مصالحت کر لی، دل سے نہیں کی، دل سے نہیں مانا، سیاسی معاملہ تھا، مجبوری تھی صاحب، مجبوری۔ اللہ کے شیروں کی بارگاہ میں مجبوریاں کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا۔ مولا علی بھی مجبور ہو گئے وہاں بہت سی جگہوں پہ جہاں الزام رکھے گئے اصحاب پر، شیخین کریمین، تقیہ یہ تک منسوب کیا، یہ کیا ہے؟ نہیں نہیں، دیکھیں شان اور عظمت کو سمجھیں، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو اکابر ہیں، بڑے ہیں، اصل ہیں، ان کے دل کتنے کھلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عظمتوں کا، محبتوں کا تعلق ہے۔ خود شیخین کریمین باوجود اس کے کہ اپنی شان عظیم رکھتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اصحاب و اہل بیت سب صحابہ میں مطلقاً افضلیت جن کو حاصل، اور امامت کے منصب پہ جو فائز رسول اللہ کے بعد، مگر اہل بیت اطہار کی نسبت، ان کا تعلق، ان کی خصوصیت کا احترام اپنی جگہ قائم ہے۔ وہ شہزادے ہیں، عمر میں کم، رتبے میں کم، لیکن اس کے باوجود ان کی خصوصیت، ان کی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو شفقت فرمائی، جو میں نے ابھی بتائی کچھ باتیں، کیسا پیش نظر رکھا، ہمیشہ ایسا اکرام، اللہ اللہ، یہ ہوتی ہے شان، یہ ہے وہ مقام۔ اس کو سمجھیں، جب وہ اتنے بڑے ہو کر ان شہزادوں کی ایسی عزت و حرمت قائم رکھ رہے ہیں، تو ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں اور کیوں نہ ان کا احترام ہم وقت ملحوظ رکھیں۔ میں دونوں سائڈیں لے کے چل رہا ہوں، اصحاب کی شان بھی ملحوظ رکھو، اہل بیت کی شان کو بھی ملحوظ رکھو، یہی اہل سنت کی پہچان ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ شیخین کریمین جو اتنی بزرگیوں پر فائز، پھر جہاں کہیں شہزادے گزرے فوراً لپک کے آگے بڑھے، اٹھا لیا، گود میں اٹھایا، پیار کیا۔ امام حسن کو دیکھا، نماز پڑھا کے باہر نکلے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور مولا علی ساتھ تھے۔ حضرت امام حسن، بچپن کی بات ہے، باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے ہی دیکھا فوراً حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، اٹھایا اور پیار کرنا شروع کر دیا، ان کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے حسن، تم علی کے نہیں، تم ہمارے نبی کے مشابہ ہو، علی کے نہیں، نبی کے مشابہ ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، یہ دیکھتے تھے وہ کہ ان میں رسول اللہ کا جلوہ بسا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ آپ کے وصال اقدس کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منبر پہ پہلی دفعہ جلوہ فرما ہوئے، تو حضرت امام حسین چھوٹی سی عمر میں وہی جیسے زندگی میں حیات طیبہ میں آتے، نانا جان کو ڈھونڈتے ہوئے اور حضور کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے، تو اسی طرح وہ مسجد میں داخل ہوئے اور کہا نانا جان، مگر اب نانا جان کہاں تھے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے ممبر پر، تو وہ جیسے ہی ممبر کے پاس پہنچے، تو بچپن کی بات ہے، ذرا غور کیجئے، ادھر بچپن دیکھیے اور ادھر ان کی شان دیکھیے، ان کا اکرام دیکھیے۔ کہنے لگے آپ ہمارے نانا جان کے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ ہمارے نانا جان کے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے اور کہا میرے بیٹے سچ کہا آپ نے، یہ ممبر آپ کے نانا جان کا ہی ہے، یہ آپ کے نانا جان کا ہی ممبر ہے، اور انہی کی اجازت سے یہ غلام بیٹھا ہے،
ان کو اٹھایا، گود میں بٹھا لیا اور بہت پیار کیا۔ تو یہ اکرام کہ ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا ان شیوخ نے، ان بزرگوں نے، ان بڑے بڑے صحابہ نے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دروازے سے اور لوگوں کا واپس چلا جانا گوارا کر لیتے، مگر حضرت امام حسین کبھی دروازے پہ آئیں اور بغیر ملے چلے جائیں، حضرت عمر کو یہ گوارا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام حسین آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھا لوگ کھڑے ہیں واپس جا رہے ہیں اور ابھی اجازت نہیں، وہ بھی چلے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا ہے حسین یہ ہمارے سر پہ بال کس وجہ سے ہو گئے ہیں؟ یہ آل پاک مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کا ہی صدقہ ہے، یہ میرے نبی کے گھر کا صدقہ ہے، تو تمہارا واپس جانا ہمیں گوارا نہیں، تم وہ نہیں ہو جو اور ہیں، اور جو اور ہیں وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ عزت، یہ اعزاز، ایک دفعہ یمن سے حلے آئے یا کہیں سے بھی حلے یعنی پورا لباس آیا، سب کو تقسیم کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، لیکن شہزادوں کی خدمت میں نہیں بھیجا۔ ہمیشہ بھیجتے ہیں، اس دفعہ نہیں بھیجا۔ شہزادوں کی خدمت میں کوئی ایک جوڑا بھی نہیں بھیجا۔ جب کسی نے پوچھا آپ تو ہمیشہ اہل بیت نبوت کے لیے سب سے پہلے بھیجتے ہیں، آج کیا ہوا سارے مدینے میں آپ نے تقسیم کیا اور شہزادوں کی خدمت میں پیش نہیں کیا؟ فرمایا کہ یہ حلے ایسے قیمتی نہیں تھے، ایسے بڑھیا نہیں تھے، یہ ان کی شائن شان نہیں تھے، میں ان کے لائق جو ان کی شائن شان ہے وہی بھیجوں گا۔ چنانچہ پھر آپ نے اچھے حلے، اچھے جوڑے منگوائے اور وہ پھر ان شہزادوں کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ اعزاز ہے، یہ ان اصحاب کی شان ہے، اس طرح انہوں نے اکرام فرمایا اور اس طرح انہوں نے ہر جگہ لحاظ رکھا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس عمر میں جہاں آدمی کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس بڑھاپے کی عمر میں، اور ادھر یہ ابھی نوجوانی کی عمر میں ہیں، یہ شہزادے نوجوانی کی عمر میں ہیں، اور وہ ایک بوڑھا شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے، 5000 سے زیادہ روایتیں جنہوں نے بیان کی ہیں، اور آج جن کی وجہ سے آج ہمارا دین کا یہ سارا علم محفوظ ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت امام حسن سے کہنے لگے نوجوان برخوردار، اے آل پاک مصطفیٰ ذرا اپنا بطن پیٹ کو ذرا کھولو، اپنے پیٹ سے اپنے شکم سے یہ کرتا اٹھاؤ۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تمہاری ناف کے اوپر بوسہ دینا چاہتا ہوں، میں اس جگہ بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اے حسن میں اس جگہ کو چھونا چاہتا ہوں جہاں میرے آقا کے ہونٹ لگے ہیں۔ اس طرح دیکھ، پھر وہ ایسے اپنا پیٹ کھول دیتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی ناف پر بوسہ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ناف پہ بوسہ دیتے تھے۔ یہ سب ان کے ذہنوں میں رہتا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تھا۔ اچھا یہاں سے ایک مسئلہ پتہ چلا کہ ناف، عین ناف کا جو مقام ہے یہ سطر نہیں ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے مسائل کی کتابوں میں کہ جو سطر ہے وہ ناف سے ذرا نیچے سے شروع ہوتا ہے، ناف سطر میں داخل نہیں، لہذا ناف کھل سکتی ہے اور گھٹنا سطر میں داخل ہے، تو زیر ناف لے کر، یہاں سے لے کر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ سطر ہے، گھٹنا شامل ہے سطر میں، ناف نہیں ہے، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا نہ کہتے اور وہ ان کا شکم نہ کھلواتے، یاد رکھیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس طرح اصحاب نے اس نسبت اور اس تعلق کا احترام ہمیشہ قائم رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دیکھیے آزمائش آئی ہے، اللہ اللہ، تو پھر ان ہستیوں نے کسی آزمائش میں ایسا نہیں کہ پیچھے رہے ہو، اہل بیت اطہار نے بھی اسی طرح قربانیاں دی جس طرح بدر و حنین میں صحابہ نے قربانیاں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق اور قربت، یہ ہم سے تقاضے تو بہت بڑے بڑے اس چیز کے، لیکن ہم جیسے گناہگار اور کمزور لوگ کیا پورے کریں، اور ہمارا جتنا تعلق ہے ایمان کے درجے میں، ہم نے اس کے تقاضے بھی صحیح معنی میں پورے نہیں کیے۔ ان ہستیوں کا معاملہ تو یہ تھا
کہ جو جو نسبتیں اور قربتیں حاصل تھی اس کے مطابق انہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام افضلیت کا سب جانتے ہیں، انہوں نے اپنا گھر بار لٹایا، سب کچھ لٹایا، بار بار لٹایا اور زندگی لگائی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے دی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور بہت بہت قربانیاں دی گئیں، زندگیاں قربان کر دی گئیں اور ساری توانائیاں صرف کر دی گئیں۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہمیں کیونکہ کام نہیں کوئی، اس لیے بیٹھ کے غلو کرو اور چیزوں کو بدلو اور اپنی طرف سے دین کو ایکسپلین کرو، اپنی طرف سے دوبارہ سے ری کلاسیفائڈ کرو۔ اب یہ ہو رہا ہے، اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ پہلے تو خالی یہ قصور تھا ہمارا کہ ہم اپنے نفسوں کے پیچھے چلتے تھے، گناہوں میں لگے رہتے، لیکن اب جو ہے باقاعدہ ہم نے ان کے منصب ہاتھ میں لے لیے۔ کس کو کیا منصب دینا ہے؟ معاذ اللہ، بڑھانے والے بڑھاتے بڑھاتے نبیوں کے برابر لے گئے، یہ بھی ہے۔ یعنی جب اپنی مرضی سے لوگوں نے فیصلے کیے تو یہ تو سب ہوگا، کوئی آگے بڑھائے گا بڑھاتے بڑھاتے نبیوں تک لے جائے گا، اور کوئی اپنی مرضی سے گرائے گا اور گراتے گراتے عام شریفوں سے بھی گرا دے گا۔ جی ہاں، جو عام لوگوں کے لیے مانے گا وہ ان ہستیوں کے لیے نہیں مانے گا، ایسے ایسے فتوے لگائے گا اور ایسی ایسی خطرناک باتیں کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو قومیں جو ہیں گمراہ ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، ایک ان کے بارے میں غلو کر کے اور جو ان میں نہیں تھی بات وہ مان کر، اور دوسری قوم نے ان سے نفرت کر کے عداوت کر کے جو ان میں تھا اس کا انکار کر کے یہ ہلاکت کا راستہ اختیار کیا۔ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہونے والا ہے، جو تم میں نہیں ہے وہ مانا جائے گا اور جو ہے اس کا انکار کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ ہے مسئلہ، ہمیں دونوں سائڈوں سے بچ کے چلنا ہے، ہمیں جو ہے وہ ماننا ہے، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ماننا ہے، اہل بیت اطہار کی جو شان ہے وہ ماننی ہے، جو اللہ نے ان کو دیا وہ ماننا، اس کا انکار کرنا یہ بھی گمراہی ہے، ضلالت ہے، بدبختی ہے۔ اور جہاں کے وہ نہیں جا سکتے اور کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر ان کو لے جانا یہ بھی خطرناک ہے۔ بعض نے معلوم ہے اس قدر غلو کیا ہے کہ خدائی کے درجے تک مانا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وہ شخص پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نصیری کہلاتا ہے، ایک فرقہ آج بھی موجود ہے، تو اس کا نام غالباً عبید اللہ نصیری تھا، ایسے کچھ، تو بہرحال نصیر، عبید اللہ نصیر، اسی کی نسبت سے نصیری کہلائے، اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ خدا ہیں، معاذ اللہ آپ خدا ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرا دیا تھا، اس نے آپ کو خدا مان لیا، خدا کا درجہ دے دیا تھا، یہ یقیناً کفر اور شرک۔ اور اسی طرح کوئی آپ کو نبیوں کے برابر، نبیوں سے افضل قرار دے رہا ہے، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ نبیوں سے بھی افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ کفر ہے، نبیوں کے برابر یا افضل ماننا بھی کفر ہے۔ اسی طرح کسی کا یہ ہے کہ کوئی دوسرے طریقے سے مان رہے ہیں، جیسے ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ کا نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ساتھ بنا، ایسی ضعیف اور موضوع روایتیں لالا کے لوگ سناتے ہیں اور یہاں سے پھر افضلیت کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری اس کو جناب قرار دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ یہ چالاکیاں کی کہ خلافت کی تقسیم کچھ اس طرح کی کہ خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سیاسی امور میں ہیں وہ ابو بکر ہیں اور جو ولایت کی شان ہے وہ حضرت علی کے پاس ہے، تو یوں یہ بھی خلیفہ اور یہ بھی خلیفہ، اور یوں راستہ نکالا خلیفہ بلا فصل کا، اور انکار کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مطلق خلافت کا۔ ایسے سی راستے، یہ ان سے ہوشیار رہیے اور سمجھیے ان چیزوں کو۔ تو یہ تقسیمات اس طرح ہمارے یہاں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی یہ گستاخی ان کی شان میں ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے خالی مان لیا گیا اور صرف سیاسی امور میں ان کی نیابت و خلافت مانی جا رہی ہے۔ ارے ان کو سمجھائیے،
یہ شیخ الاسلام صاحب کیسے شیخ الاسلام ہیں جن کی سمجھ میں اتنا بھی اسلام نہیں آیا؟ یہ کیسی بے ادبی ہے جو یہ آج اتنی بڑی بدعت دنیا کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے لوگ شیخ بنتے ہیں؟ کیا اس لیے مرشد بنتے ہیں؟ کیا اس لیے حسب نسب ہیں کہ دین کو اپنے طریقے سے موڈیفائڈ کر دو، دین کو اپنے طریقے سے جو ہے ری آرگنائز کر دو اور ری کلاسیفائڈ کر دو؟ یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا ہے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے پیچھے نماز پڑھائیں، وہ میری جگہ نماز پڑھائیں۔ تو یہ سیاست ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ سیاست ہوتی ہے مسجد میں امامت کرنا، یہ دنیاوی کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا استدلال ہے؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ مگر دنیا میں بہرحال جب تک احمق لوگ موجود رہیں گے وہ اس طرح کی پیچھے لوگوں کے پیچھے چلتے رہیں گے اور یہ فلسفے مانگتے رہیں گے اور بڑے بڑے القاب کے بوجھ تلے دبتے رہیں گے۔ علم حاصل کریں، بڑے بڑے علماء سے پوچھیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط تقسیم ہے کہ سیاسی امور میں ابو بکر خلیفہ ہیں، ولایت اور روحانیت میں علی خلیفہ ہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے ائمہ نے تصریح فرما دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح مطلق افضلیت حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، اسی طرح مطلق خلافت بھی آپ ہی کے پاس ہے، اور وہ خلافت مطلق ہے، وہ سیاست میں بھی ہے، وہ انتظامی امور میں بھی ہے، وہ نمازوں میں بھی آپ ہیں نیابت کے منصب پر، اور دین میں بھی، روحانیت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی بات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے سمجھائی تھی، مگر لوگ مولا علی کی ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے اور چیختے چلاتے اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی محبت ہے۔ تو مولا علی کی بات یہ تھی، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہمیں کیا تردد ہو سکتا ہے اس بیعت میں؟ جس ذات کو رسول اللہ نے ہمارے دین میں امام بنا دیا، ہماری نمازوں کا امام بنا دیا، وہ ہماری دنیا کا امام کیوں نہیں بنے گا؟ تو انہوں نے تو اسی دینی جو نیابت تھی اسی سے استدلال کر کے خلافت کو مان لیا اور بیعت کی۔ تو یہاں پر اس چیز کو نکال کے ادھر کر دیا اور اس چیز کو ادھر کر دیا۔ جس بنیاد پہ مولا علی نے بیعت کی ہے اسی بنا استدلال کو نکال کے آج جناب کوئی شیخ الاسلام، کوئی فلاں وہ نکال کے الگ کر رہا۔ تو سوچنا چاہیے یہ کس طرح کے شیوخ ہیں جو اتنی سادہ باتیں خامخواہ گھما پھرا رہے ہیں اور امت کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو اصل عقائد ہیں ان میں دراڑ پڑ جائے گی۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، اہل بیت اطہار کا ایسا ذکر اور ایسی بات اور ایسی محبت کہ جس میں صحابہ پر کی طرف تشریح و تان کے تیر برسائے جائیں اور جس میں کہ ان کی طرف ان کی نفی کی جائے اور معاذ اللہ اصحاب کی طرف غلط اشارہ کیا جائے، تو اہل بیت اطہار کا ایسا کوئی ذکر نہ رسول اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند آئے گا۔ یہ ذکر اہل بیت کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول اللہ کا ذکر، اصحاب کی شان اس طرح بیان کرنا اور ان کا دن ایسے منانا کہ ادھر سے تیر ادھر پھینکے جائیں اور ادھر تان و تشنی کا نشانہ بنایا جائے، ادھر اہل بیت اطہار کی تقدیس یا ان کی حرمت کو جھٹلایا جائے۔ تو یاد رکھو ایسے سارے ایام جو منائے جائیں اور اصحاب کا جو ذکر کیا جائے نہ اللہ کو پسند آ سکتا ہے، نہ اس کے پیغمبر اور اس کے رسول کو پسند آ سکتا ہے۔ ایسے سارے ذکر بیکار ہیں، ایسی ساری محبتیں بیکار ہیں۔ بس مقبول وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا بار، کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دل کے گوشے میں ایک طرف اہل بیت کی محبت ہو، دوسری طرف اصحاب کی محبت ہو، اور ہمارا ہاتھ دونوں کے دامنوں تک پہنچا ہوا ہو اور وہ دامن ہمارے ہاتھ میں ہوں اور ہمارے قدم ان دونوں کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہوں۔ بس یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی جذبات ہیں تو وہ محض جذبات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور جہاں جہاں عقلیں لڑ رہی ہیں وہاں عقلیں ہیں، شریعت نہیں۔ اس لیے ہمیں تو وہ محبتیں چاہیے جو شریعت کے دائرے میں ہوں، وہ جذبات چاہیے جو شریعت کے پابند ہوں۔
اور وہ عقلیں ہمیں چاہیے جو شریعت کے مطابق ہوں. باقی لوگ اپنی ذات پات کا مسئلہ نہ بنائیں، اور ہم آپ ذرا دیکھیں اور اس میں سمجھیں. اس میں حسب نسب کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، اجارہ. جناب آج بہت سے سادات، سب نہیں، اہل حق بھی موجود ہیں، لیکن میں ان گمراہوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے عقیدے میں گمراہ ہو گئے. اب وہ اپنے نسب کو بنیاد بنا کے انہوں نے ایک قسم کا اجارہ، شریعت پہ اجارہ قائم کیا. یعنی یہ جو چیپٹر ہے نا اہل بیت کی محبت کا اور صاحب کی محبت کا، ان کے درجات کا، یہ تقسیم اپنے ہاتھ میں لے لی، اور یہ اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے کر اور کہا جی چونکہ ہم آل رسول ہیں، ہم سادات ہیں، لہذا ہم اس کو نہیں چاہتے، اس کو چاہتے ہیں. یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا، اس کو نکال دو، اس کو اندر لے لو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہیں جی، امیر معاویہ کو نکال دو، معاذ اللہ، ان کی بات نہیں. فلاں صحابی کو نکال، جتنے لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں ان کو نکال. وہ دیکھیں نا ایک صاحب پنڈی والے، اور ریاض حسین شاہ، وہ اصل میں گجر ہیں، وہ سادات بنے ہوئے ہیں. یہ بھی ہے مسئلہ، ہیں گجر. تبھی تو ایسی بے باکیاں نکل رہی ہیں منہ سے، ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جو ایسے پاک صاحب نسب سے ہو وہ ایسی خرافات منہ سے نکالے گا. تو ریاض حسین شاہ جو اصل میں ذات کے گجر ہیں اور اپنے آپ کو شاہ صاحب کہلاتے، وہ سادات کہلاتے، یہ میں نے مستند لوگوں سے سنا ہے، مطلب علماء سے. میں خود ذاتی طور پہ تو اس کی تحقیق نہیں رکھتا، لیکن مستند علماء اور لوگوں سے سنا ہے. تو اب بہرحال چلیے مان لیجئے اگر وہ سادات بھی ہوں، تو یہ ٹھیکہ کس نے دے دیا ان کو کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے للکاریں؟ کن کو؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو، امیر معاویہ کو، اور ان کے ساتھ جتنے اصحاب ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ اللہ، ان کی شانیں دیکھیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان مقام دیکھو، جن کے حق میں قرآن اترا ہوا ہے. مگر یہ شخص یہاں سے للکار کے کہتا ہے تم ہمیں نہیں مانتے، ہم تو تمہیں مانتے ہیں، تم ہی ہمیں نہیں مانتے. ہمارا قصور نہیں، تمہارا قصور ہے گویا. یعنی اس طرح بات کرنا کہ تم ہمیں نہیں مانتے، یعنی اپنے آپ کو مولا علی کی جگہ رکھ کر، اور پھر وہ جو اختلاف ہوا آپس میں تو اس کے اوپر تان کیا جا رہا ہے تم ہمیں نہیں مانتے. الامان الامان، یہ وہ الفاظ ہیں اللہ کی قسم یہ مولا علی بھی نہ کہتے ایسا، ان کے شہزادے حسنین کریمین بھی نہ کہتے، وہ اپنی ماں کے لیے ایسا کہے. اس طرح للکاریں گے اپنی ماں. وہ تو ایک غلط فہمی سے کچھ لوگوں نے سازش کر کے وہاں پہ جنگ کا ماحول پیدا کر دیا، ورنہ وہ کہاں ان کے مقابلے میں آنے والے ایک دوسرے کے، اور کہاں اپنی والدہ ماجدہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آتے. کبھی نہیں ہو سکتا. جمل میں جو کچھ ہوا، بعد میں کس طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ پہنچایا ہے، اور کتنا انہیں دکھ ہوا اس بات کا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا. جب حضرت طلحہ کا لاشا دیکھا تو وہ وہیں گھوڑے سے اتر گئے، اور اتر کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور چہرے سے ان کے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے علی کاش تو اس منظر سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو چکا ہوتا، کاش تو یہ نہ دیکھتا. تو یہ عالم تھا. ایک شخص نے جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، وہ جا چکے تھے اور بصرے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. اس کا نام کیا تھا؟ ابن ہرموز. تو وہ اس نے جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس نے اپنے آپ کو حضرت علی کی جماعت میں شمار کر رکھا تھا، اور جا کے حضرت زبیر رسول اللہ کی پھوپھی ذات کو جا کے شہید کر دیا ہے حالت نماز میں. اور پھر آیا خوشی خوشی مولا علی کو خوشخبری سنانے کے لیے، اور آ کر بڑے خوشی سے سینہ پھلا کے کہنے لگا علی میں نے زبیر کو مار دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آہ نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور فرمانے لگے تو نے رسول اللہ کے حواری کو مار دیا. ابن ہرموز کے لیے جہنم کی بشارت ہو، اس کو جہنم کی بشارت سنائی کہ تو نے رسول اللہ کے حواری کو، اس شخص کو مار دیا جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے لیے تلوار اٹھائی تھی.
جس کو حضور نے اپنا حواری قرار دیا تھا. یا حواری یعنی وہ جو ساتھ ہوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ساتھی، رفیق، خاص رفیق، ساتھی، مددگار. حضور کی پھوپھی کے بیٹے. فرمایا تیرے لیے جہنم کی بشارت. وہ ایک دم تنک گیا. اس نے کہا علی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ تمہارا دوست بھی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور تمہارا دشمن بھی جہنم میں. یعنی میں تو تمہارا دوست ہوں، میں نے تو تمہارے لیے قتل کیا ہے اور تم مجھے جہنم کی بشارت دے رہے ہو. یہ ہیں وہاں جذبات. آج یہ شخص اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں صرف اپنے نسب کی بنیاد پر ان لوگوں کے مقابلے میں کہتا ہے تم ہمیں نہیں مانتے، ہم تو تمہیں مانتے، تم ہمیں نہیں مانتے. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان ہستیوں سے. اللہ اکبر. اور دیکھیے اس میں تفاخر کہ ہم یعنی کہ ہم ان کے برابر بیٹھے ہیں جیسے. ارے بھائی آپ آج کے لوگ ہو اور یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کے سامنے قرآن اترا ہے، وہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں. اہل بیت سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہ جو اہل البیت یہاں آیا تو یاد رکھو اہل بیت سے مراد سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ازواج ہیں. انہی کے لیے تو یہ آیت آئی کہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اہل بیت اصل میں یہ ہیں قرآن کی روح سے. اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی حضرات کو اہل بیت میں داخل کیا اور فرمایا اے اللہ، اپنے رب سے عرض کیا یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو بے شک اب وہ بھی اہل بیت ہیں، مگر اس طرح کے قرآن میں جو اہل بیت ہیں وہ ازواج پاک ہیں. پھر یہ نفوس قدسیہ اہل بیت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. پھر وہ آیت تطہیر سے ان کو فیض جاری ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں داخل کر دیا اور آیت تطہیر کے سائے میں لے لیا. اے اللہ ان کو پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا. یہ دعا مکمل فرمائی آپ نے، ان سے رجس کو لے جا اور پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. تو یہ وہ اہل بیت ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اہل بیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ ہیں اہل بیت. جو قریب ترین لوگ ہیں رشتے میں، تعلق میں، وہ اہل بیت ہیں، وہ مراد ہیں. ان کے لیے یہ سب فضائل ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں. تو کیسے آج ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو یہاں سے اٹھاتا ہے اتنے فاصلوں کے بعد اور وہ لے جا کر ان کے بیچ میں اپنے آپ کو سمو کر کے پھر اصحاب کرام کے مقابلے میں آتا ہے. اللہ اللہ، یہ کتنی بڑی جرأت، جرأت پر جرأت، جرأت پر جرأت ہے. یہ ایک نہیں کئی جرأتیں ہیں. تو یہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں. یاد رکھیے بے شک سادات کرام قیامت تک آتے رہیں گے. ان کی نسبت جو اس نسب شریف سے ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، بے شک محترم، لیکن ایمان کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، گستاخیوں کے ساتھ نہیں، بے ادبیوں کے ساتھ نہیں، گمراہیوں کے ساتھ نہیں. یاد رکھیے. اور شریعت کی روشنی میں تو وہ نسبت محترم. لیکن کوئی اگر اس نسبت سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اور غلو کر کے گمراہ ہو کر کے اتنا آگے جا رہا ہے کہ وہ اجارہ قائم کرتا ہے اور اپنا حکم چلانا چاہتا ہے اور شریعت ہاتھ میں لیتا ہے اور اصحاب کی توہین کرتا ہے اور انکار کرتا ہے اور کسی کو مانتا ہے کسی کو نہیں مانتا. یہاں تک کہہ دیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو کہ شاہوں کے شاہ اہل بیت اطہار کے سرخیل، ان کے بارے میں بھی دیکھیے جب زبان آزاد ہو گئی تو ان کی عزت بھی محفوظ نہ رہی. یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کوئی شاہ ہوتا ہے جو اٹھا کے سر جھکا کے سب کچھ دے دے. اس طرح کی بات کہنا جو امیر معاویہ سے صلح کی امام حسن نے تو وہ ہضم نہیں ہوئی، اور یہ اپنے آپ کو سادات کہنے کے باوجود، آل رسول کہنے کے باوجود امام حسن رضی اللہ عنہ پہ تان کر رہے ہیں. تو اللہ انہیں ہدایت دے. یہ ہیں جناب کچھ لوگ. میں نے ایک صاحب کا نام بتایا ہے، ریاض حسین شاہ صاحب، اور باقی اور بھی ہیں کچھ لوگ جو یہ کر رہے ہیں. ان کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ ہمیں یہ مس فٹ لگ رہے ہیں، کچھ ڈس بیلنس لگ رہے ہیں، یہ کچھ ہماری ٹریڈیشن سے باہر نکلے ہوئے ہیں.
ان کی باتوں سے اندازہ ہوگا. اول تو دور رہیے، بچیے اور اپنا تعلق اسی سلسلے سے جوڑا رکھیے جس میں ہمارے آگے اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں. اسی سلسلے سے جوڑیے اپنے آپ کو جس میں آگے امام ربانی جا رہے ہیں، حضرت مجدد الفیضانی. اسی سلسلے میں رکھیے جہاں پر غوث اعظم ہے، جس میں داتا صاحب ہے، جہاں خواجہ صاحب، جہاں خواجہ نقشبند ہے، جہاں یہ ہمارے بزرگان، جہاں امام اعظم ہے، جہاں سارے اصحاب گئے، اہل بیت گئے. اسی طریقے پہ اسی راستے پہ چلیے گا تو آپ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہیں گے اور انہی کے ساتھ اٹھیں گے. ورنہ ذرا بھی ادھر ادھر ہوں گے تو پھر وہ مسلک و دین، وہ طریقہ حق آپ کے پاس نہیں رہے گا. اعلیٰ حضرت نے، اسی لیے میں دوبارہ شعر پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو. اس شعر کو بار بار پڑھیے، سمجھیے اور یاد رکھیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. بس اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور ایک شعر مجھے اور یاد آیا، اعلیٰ حضرت کا شعر کا مطلب یہ نہیں کوئی قرآن و حدیث بنا کے پیش کرا، بلکہ قرآن حدیث کا ترجمان ہے. قرآن حدیث کی طرح ہم استدلال نہیں کر رہے، اس لیے استدلال کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق بات کی ہے، ورنہ اصل تو پیچھے قرآن و حدیث ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اعلیٰ حضرت سے استدلال کرتے، نہیں، بات وہی ہے جو قرآن و حدیث میں آئی، اس کے خلاف نہیں ہے. فرمایا کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. سمجھ گئے نا؟ جنا یعنی جنت. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. یہ چار یاروں کی محبت لے کے چلو تو انشاءاللہ یہاں بھی حق ہے، پھر جنت ہے آگے منتظر ہے، قبر بھی جنت جنا اور آگے بھی جنت ہی جنت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی مسلک اور طریقے پہ قائم رکھے اور اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کرنے اور ان کی تعظیم و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پہ چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.